نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے اس عقیدت اور اس پختہ یقین اور عقیدے کے ساتھ بارگاہ سید الخیر الانام میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں کہ ہمارے آقا گنبد حضرہ میں تشریف فرما ہو کر اللہ پاک کی عطا اور اللہ پاک کی طاقت سے ہمارے آقا ہم سب کے درود و سلام کو خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خود سنتے ہیں اللہ کی عطا سے، وہ اونچی آواز سے مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اونچی آواز سے یار ایک بار مل کے سارے پڑھ لیں الصلاۃ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اتنی بھی سردی نہیں کہ حضور کی ذات پہ درود و سلام ہم جھوم کے نہ پڑھ سکیں۔ اور یہ درود و سلام پتہ ہے کیا ہے؟ سید السادات امام زین العابدین امام سجاد، آپ کا ذرا قول مبارک سن لیجئے، القول البدی کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت سنیت کی پہچان کیا ہے؟ چونکہ ہر بندہ، آپ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر کوئی کہے گا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اور جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہی جنت کا راستہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیں کہ سنیت کی پہچان کیا ہے؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا، جو حضور سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہوگا، ذرا اے امام سجاد بتائیں اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے امام سجاد امام زین العابدین آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینا جو کثرت سے میرے نبی کی ذات پہ سلام پڑے گا وہی سنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی اتنی ٹیلیس مان لو، اچھی آگو سبحان اللہ۔ اب ذرا کثرت کے ساتھ محبت سے ذرا پڑھیے۔ سنیت کی پہچان یہ ہے کہ حضور کی ذات پہ جب درود و سلام کی باری آئے، جب حضور کی ذات پہ سلام پڑھنے کی باری آئے تو پھر وہ سردی ہو یا گرمی اسے موسم کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنا رخ مدینہ کی طرف کر کے اس نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر رہا ہوں جو نبی گنبد حضرہ میں بیٹھ کر اللہ کی عطا سے میرے سلام کو سن بھی رہا ہے، مجھے جواب بھی عطا فرما رہا ہے۔ محبت سے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ نہایت واجب الاحترام، لائق صد عزت و احترام، آل نبی اولاد علی صدر مجلس جناب پیر سید نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آل نبی اولاد علی، محترم جناب علامہ افراز صاحب، علامہ عبدالعلیم صاحب، ماشاءاللہ ہماری دربار عالیہ گلہار شریف کے منظور نظر ہماری اس وقت پہچان
محترم المقام خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ تنویر الاسلام صاحب، جو صرف علاقہ گواں کی پہچان نہیں ہے بلکہ الحمدللہ ہمارے پورے نظام کی پہچان ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے مفادات اپنی ذات کو ترجیح دیں گے، لیکن رسول اللہ کے دین کی جب بات آئے گی تو ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ اور آج احباب ذی وقار حالت یہ ہے کہ سیکولرزم اور مغربی تہذیب کی یلغار ہے، اور دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اعتراضات اور ہماری نسلوں کو بے دین کرنے کی اور بے دین رکھنے کی پوری قوتیں اور پوری کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ یہ لوگ دین محمدی سے دور ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور دین کے باغی ہو جائیں۔ مجلس اصال ثواب کی احباب ذی وقار، اس مجلس میں چند ایک معروضات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، وہ فکر آخرت کی میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب فکر آخرت ہمارے اندر کتنی ہے، اور ہم آخرت کے اس آخری جو ہماری قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، ہم اس سے کتنے غافل ہیں اور ہم نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے، اور کتنی ہماری غفلت کی زندگی یہ دنیا کی گزر رہی ہے۔ مجھ سمیت ہر کسی کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ یہ علمی مجلس ہے، اور ختموں پہ مجلس سجانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم 2-4 نعرے لگائیں اور چلے جائیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی دین کی بات سیکھ کے جائیں، شریعت کو سیکھ کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سیکھ کے جائیں، حضور کی محبت سیکھ کے جائیں، صحابہ کرام کی محبت سیکھ کے جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت سیکھ کے جائیں، اور پھر ہم دین اور شریعت، صحابہ و اہل بیت اور تاجدار کائنات کی وہ سیرت کو اپنائیں، تاکہ جب ہم مر کے اس دنیا کو چھوڑ کر اس اندھیری قبر میں جائیں تو ہمارے پاس وہ ساز و سامان موجود ہو، وہ اعمال صالحہ موجود ہو، وہ زہد ورع تقوی طہارت نیکی اور دینداری سچائی امانت داری، یہ سارے اعمال تاکہ ہمارے پاس موجود ہو، ہمارے پاس ایمان کی دولت بھی ہو، اعمال صالحہ کی دولت بھی ہو۔ جب بندہ یہ ایمان کی دولت اور اعمال صالحہ کی دولت لے کر قبر میں پہنچتا ہے، اور فرشتے ارے ساری دنیا دفنا کے رشتے سارے واپس پلٹ آتے ہیں، تعلق سارے دور ہو جاتے ہیں، مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، اندھیری تنہا قبر ہوتی ہے، بندہ تنہا ہوتا ہے، ساری دوستیاں دنیا میں رہ جاتی ہیں، سارے رشتے دنیا میں رہ جاتے ہیں، جن کی خاطر شب و روز گزرے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں سب کچھ رہ جاتا ہے۔ اب بندہ تنہا قبر میں ہوتا ہے، نکیرین آتے ہیں، اب وہ سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتا من ربو کا، سبحان ربی العالی کسے کہہ کے آیا ہے، ثنا کی صورت میں کس کی حمد و توصیف و ثنا بیان کر کے آیا ہے، کس کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہوتا رہا ہے، بتا تجھے لاتعداد انگنت نعمتیں عطا کی گئی تھی، تجھے آنکھوں کی دولت عطا ہوئی تھی، تجھے قوت سماعت عطا ہوئی تھی، تجھے قوت کوئی نہیں ملی تھی، تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا کیا گیا تھا، تجھے چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے گئے تھے، تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی گئی تھی، بتا دنیا میں زندہ رہ کر کس کی بارگاہ میں جھکتا رہا، کسے رب رب کہتا رہا، کسے مناتا رہا، کس کی بارگاہ میں قیام و سجود و قعود کرتا رہا۔ لوگوں اگر عبادت کا ذوق ہوا اور اگر عبادت سے پیار ہوا، بندہ بول پڑے گا فرشتوں سن لو ربی اللہ، مجھ سے پوچھتے ہو میں تو سر سجدے میں رکھ کر اسے ربی اللہ کہتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں اسے سبحان ربی، توجہ، میں اسے سبحان ربی العالی کہتا رہا. فرشتے پھر پوچھیں گے ما دینوں کا، ذرا یہ بتا تیرا دین کیا ہے. آج وہ دین جس کی خاطر ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، لیکن دین محمد کی خاطر قربانی کیا دے رکھی ہے ہم نے. ارے یہ تو وہ دین ہے جس کی خاطر میرے نبی کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے. یہ تو وہ دین ہے جس کی خاطر میرے مصطفیٰ نے جنگیں اور غزوات لڑے ہیں. یہ تو وہ دین ہے جس کی خاطر میرے رسول کے اپنے بیگانے میں جس کی خاطر میرے رسول کے مشرکین مکہ اور سرداران قریش دشمن بن گئے. یہ تو وہ دین ہے جس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کے دندان شہید ہوئے. یہ تو وہ دین ہے جس دین کی خاطر میرے مصطفیٰ کے لب و رخسار زخمی ہوئے. یہ تو وہ دین ہے جس دین کی خاطر صدیق اکبر نے اسلام قبول کرتے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں مال قربان کر کے بتا دیا تھا کہ سونیا ابو بکر کی جان بھی مصطفیٰ کی ہے، ابو بکر کا سارا مال بھی مصطفیٰ کی ہے. بولو بولو یار، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ کیجئے، اس دین کی خاطر میرے نبی نے قربانیاں دی. نبی کے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں اور میلاد کی عربیاں کھانے والوں، آؤ دیکھو آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جمعے کے 2 فرضوں کے ٹائم مسجدوں میں جاتے ہیں، فرض پڑھ کے مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوئی تھانہ ہو. ارے لوگوں آج ہماری حالت یہ ہے کہ دین کی مجلس میں ہم دعا اور لنگر کے ٹائم پہ جاتے ہیں، پھر ہمیں دین کی خبر نہیں ہوتی. جب کوئی منکر اعتراض کرتا ہے ہمیں جواب نہیں آتا. ارے سنو، یہ وہ دین ہے جس کے پھیلانے کی خاطر میرے نبی نے قربانیاں دی، میرے نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی. بلکہ ایک صحابی کی بات سنتے چلے جائیے. ایک صحابی کا ایک غزوے میں بھائی پہلے شہید ہو گیا، راستہ تنگ تھا. صحابہ نے کہا لاش اٹھا دو. کہنے لگے لاش بعد میں اٹھا لیں گے، پہلے جنگ کرو، تینوں محمد کے دشمنوں سے صف کھڑا ہو کر جنگ کرو. لاش کے اوپر سے اگر گزرنا پڑے تو لاش کے اوپر سے گزر جاؤ. ارے جنگ کے موقع پر بھائی کی لاش نیچے ہے، اسلام کا لشکر اوپر سے گزر کے جہاد کر رہا ہے. بھائی یہ منظر دیکھ کے ارے پیکر اور صبر کا پہاڑ بنا ہوا نظر آتا ہے. مولا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے دین محمد کے قدموں سے بیٹھ لیا ہے. بولو بولو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اب اب اسی وقت صحابہ نے قربانیاں دی، اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی. وہ کون سی چیز ہے جس نے میرے حسین کو، کون حسین جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، کون حسین جو مصطفیٰ کی زبان چوستے تھے، کون حسین جن کے رونے پہ میرے مصطفیٰ کو اذیت ہوتی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ حسینیت کے نعرے لگانے والوں، یہ وہ دین تھا، دین ہے کہ جس کی خاطر کربلا حسین نے سجایا تھا. یزید کے مقابلے میں 22,000 فوج کی پرواہ کیے بغیر حسین نے کربلا سجا کے بتا دیا تھا لوگوں حسین وہ ہے جو مسجد نبی کا منبر و محراب چھوڑ کے 72 تن لے کے کربلا سجا کے علی اصغر ذبح کروا کے علی اکبر کی لاش دیکھ کے اور اپنا علی اصغر ذبح کروا کے حسین وہ ہے جو خود نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں حسینی وہ ہوگا جو قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگا رکھے گا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ نعرے تو بڑی بات ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ وہ اسلام جس کے بارے میں قبر کی پہلی شام پوچھا جائے گا،
کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیری ماں کہاں ہے، تیرا باپ کہاں ہے، تیرے بہن بھائی کہاں ہیں، تیرے دوست کا کیا نام ہے، نہیں، سوال ہوگا بتا ما دینکا، تیرا دین کیا ہے، جو دین کی خاطر زندہ رہا، جس نے دین کی خاطر قربانیاں دی، جو دین کی خاطر اپنے مفادات کو قربان کرتا رہا، وہ بول کر کہے گا فرشتوں مجھے پوچھتے ہو، دینی الاسلام، یہ تو وہ محمد کا دین ہے جو ہمیشہ میں نے سینے سے لگا رکھا۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ احباب اسی وقت پھر تیسرا سوال ہوگا، اب آؤ سوال ہونا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب آئے جس نے حضور کی اتباع میں زندگی گزاری ہوگی، حضور کی پیروی میں زندگی گزاری ہوگی، جس کے اوپر حضور کی اتباع کا رنگ چڑھا ہوگا، حضور کی پیروی کا رنگ چڑھا ہوگا۔ ہم نے مختلف رنگ بنا رکھے ہیں، ہماری ذاتوں پہ کہیں سوشل میڈیا کا، ہماری ذاتوں پہ کہیں دوستوں کا رنگ، ہماری ذاتوں پہ کہیں رشتہ داریوں کا رنگ، ہماری ذاتوں پہ کہیں اپنے ذاتی مفادات کا رنگ۔ لوگوں، یہ سارے رنگ جھوٹے ہیں، انہیں فنا ہے، صرف ایک رنگ کو بقا ہے، اور وہ رنگ میرے محمد کی اتباع، میرے مصطفیٰ کی اتباع کا رنگ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کی اتباع میں آئیں، حضور کی پیروی میں آئیں، تاجدار کائنات کی اتباع نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اور جنہوں نے اتباع کی، دیکھ لو 2008 سے 2024 جا رہا ہے، 31 دسمبر وہ بھی دیکھو، 31 دسمبر یہ بھی آ رہا ہے۔ ارے دنیا آج بھی ان کے نام کی مالا جپ رہی ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ حضور کی اتباع کے رنگ میں ڈھلا۔ میرے مرشد گرامی حضور خواجہ خواجہ حضور خواجہ قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دور اور اس صدی کے اندر حضور کی اتباع کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے یہ بتا دیا کہ لوگوں، جب بندہ حضور کی رنگ میں رنگ جائے، حضور کی اتباع کا رنگ چڑھ جائے، تو پھر سوشل میڈیا پہ تصویریں لگیں یا نہ لگیں، پھر پین فلیکس چھپے یا نہ چھپے، پھر تشہیر کے اعلان ہو یا نہ ہو، پھر گاڑیوں پہ الاؤنسمنٹ ہو یا نہ ہو، بلکہ دنیا کا ایک تانتا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے، جو مصطفیٰ کی اتباع میں فنا ہو جائے، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، بلکہ وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ ادب، تعظیم، حضور کے عشق کی صورت میں، ارے محبت والا عقیدہ لے کے بندہ وہ ایمان کی دولت کے ساتھ اور اتباع کے رنگ میں رنگ کے جب قبر میں پہنچتا ہے، آپ فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں؟ اب بندہ بول کے کہتا ہے فرشتوں مجھے پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا میں تو حضور کی خاطر زندہ رہا، میں نے حضور کی دین کی خاطر زندگی گزاری، میں حضور کی محبت میں زندہ رہا، میں حضور کی تعظیم میں زندہ رہا، میں حضور کے عشق میں زندہ رہا۔ اور فرشتوں میں تو تلاش کرتا تھا، کوئی کہاں میرے نبی کے لب و رخسار، کوئی کہاں میرے نبی کے حسن و جمال کی بات سنائے، کوئی کہاں میرے نبی کی عظمتوں کی بات سنائے۔ میں تلاش کر کے اپنے نبی کی عظمتیں سنتا سناتا تھا، اپنے نبی کی شانیں پڑھتا پڑھاتا تھا، اپنے نبی کی عظمتوں کے گن گاتا تھا اور اپنے نبی کی اتباع کرتا تھا۔ فرشتوں میں زندگی ایسے گزار کے آیا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں جو نبی کی پسند ہوتی میں اسے پسند کرتا تھا، اور جو میرے نبی کی پسند نہیں ہوتی میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ہے اتباع رسول، ہمیں جو پسند ہو ہم اسے غالب کرتے ہیں،
हुजूर के दीन को पीछे छोड़ते हैं, अपने मफादात को आगे करते हैं, हुजूर की शरीयत को पीछे छोड़ते हैं। लोगों, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा का ये मुकाम है कि जो शरीयत के नीचे आ जाए वो सारी दुनिया का इमाम हो जाता है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो सारी दुनिया का इमाम हो जाता है, क्योंकि हुजूर की शरीयत, हुजूर का दीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ कुरान। अरे कौन सा कुरान? वो कुरान जिसका देखो ये स्टेज पे मेरे दाएं बाएं, ये देख लो, ये उलमा और उफास जिनके चेहरों पे सजी हुई दाढ़ियां, जिनके सरों पे सजी हुई टोपियां और इमामे, और जिनके सीनों में मुस्तफा का सजा हुआ कुरान। इस कुरान की खिदमत करके एक खुदा का दुर्वेश जब इस दुनिया में बंद कमरे में बैठा, ताल्लुक कुरान से जोड़ा, ताल्लुक कुरान से जोड़ा, और हर सीने को जब कुरान से मुनव्वर किया तो खुदा ने आज भी और सुबह क़यामत तक उनके आस्था को रोशनो मुनव्वर। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर, तुम्हारे सांस की माला टूट जाएगी, लोग तुम्हें कब्र में दफना देंगे। तो जरा सोचो, कब्र के उस अंधेरे के लिए क्या तैयारी है? कितनी तैयारी है कब्र के लिए हमारे पास? बंगलों और कोठियों में रहने वालों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करने वालों, सुबह शाम सोशल मीडिया पे बैठने वालों, मेरा सवाल ये है कि कब्र की उस पहली शाम और नकीरेन के सवालात जो होने हैं, क्या कुरान की इस आयत की रोशनी में हमारे पास जवाब है? कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी न करो। आज शैतान हमारे सामने गुनाह मुज़य्यन कर करके लाता है, हमारे शब और रोज़ गुनाहों में, नाफरमानियों में, शरीयत की हदें तोड़ने में, दीन मुस्तफा की दुश्मनी में गुजर रहे हैं। 2024 पलट के जिंदगी में नहीं आएगा, जिंदगी की शाम हो जाएगी। लोग हमें कब्रों में उतार कर, मट्टी डालकर, चंद लम्हे हमारे घर में इज़हारो तज़ियत करके लोग वापस पलट जाएंगे। जरा सोचो, उस कब्र की पहली शाम और उस गुप्त अंधेरे के लिए हमारे पास रोशनी का कितना सामान है, कितना सामान कर रखा है। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? वो नमाज जिस नमाज की आंखों की, जिस नमाज को मेरे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक है। और वो नमाज जो हमारे उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा तनवीर साहब पूछ रहे, जिस नमाज के बारे में ये है कि अगर आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़े, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़े। और खत्म की महफिल पे आकर बैठने वालों, जरा ये बताओ, नमाज से हमें कितनी मोहब्बत, नमाज से हमें कितना प्यार है? क्या सुबह हय्या अला सलाह की आवाज कानों में जब पड़ती है तो नींद लुत्फ देती है, गरम बिस्तर मजा देता है, या सख्त ठंडी की रात सुबह सहरी के वक्त बिस्तर और लिहाफ परे फेंककर हय्या अला सलाह की पुकार पे वुजू करके अल्लाह की बारगाह में झुकने में ज्यादा मजा आता है। हमें किस बात में मजा आता है? हमें अपने ज़मीरों को झंझोड़ना चाहिए, हमें अपने दिल को जगाना चाहिए। हम गफलतों की नींद में पड़े हैं। लोगों, हमने सब कुछ सोशल मीडिया को समझ लिया है। हम एक तस्वीर अपलोड करके देखते हैं, लाइक कितने होंगे, कमेंट्स कितने होंगे, और लाइक और कमेंट्स के चक्करों में पड़ने वालों, मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग 1 साल तक याद रखते हैं, उसके बाद तो शक्लें भी लोग भुलाते हैं, शक्लें भी भूल जाती हैं। जरूरत पड़ने पे जिक्र किया जाता है, तुम्हारे जिक्र मिट जाएंगे, तुम्हारी शक्लें हमारी भूल जाएंगी,
ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ختم اور رسالے ثواب کی محفل میں بیٹھنے والوں، یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ ہمیں سردی تکلیف نہیں دے گی، ہمیں مولا کی محبت مسلح پہ جھکانا سکھانا. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ہم امام علی مقام کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں.